یہ تھے جناب عبدالاحد صاحب جو حفظ احادیث کی چند حدیثیں پیش فرما رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں مستقبل میں ایک عالم دین بنائے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ جو ننھے منھے بچے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ مستقبل کے روشن چراغ ہیں۔ ہم ان کے مستقبل کے لیے جتنے زیادہ فکر مند ہوں گے، جتنا زیادہ ہم زور دیں گے اور دینی تعلیم پر انہیں ہم آمادہ کریں گے، آنے والے وقت میں اتنے ہی زیادہ ان کا عمل اور ان کا علم ہمارے سامنے نکھر کے آئے گا۔ میں زیادہ کچھ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، ہمارے سامنے دو بڑے ہی معزز اور مکرم مقررین موجود ہیں جو انشاءاللہ آپ سے روبرو ہوں گے اور خطاب فرمائیں گے۔ بہرکیف آج ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ کسی سے بھی مخفی نہیں، پوشیدہ نہیں ہیں۔ آئے دن مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، آئے دن اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ غرض یہ کہ ہر طریقے سے مسلمان پریشان ہے، اور صرف اسی ملک کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر۔ سوال یہ ہے کہ آخر مسلمان کیوں پریشان ہے؟ آخر مسلمانوں کا کیا لاہ عمل ہونا چاہیے؟ ایسے وقت میں مسلمانوں کی کیا منصوبہ بندیاں ہونی چاہیے؟ جب تک کوئی قوم اپنے مستقبل کے لیے، فیوچر کے لیے ایک گولڈن پلان نہیں کرتی ہے، ایک سنہرا پلان نہیں بناتی ہے، منصوبہ نہیں بناتی ہے، تب تک وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو ایک بہترین پلان کی ضرورت ہے، ایک خوبصورت منصوبے کی ضرورت ہے، لیکن ایسے موقع پر وہ کیا منصوبہ بندیاں ہیں، اور ہندی مسلمان فی الحال کس سچویشن میں زندگی گزار رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں ان کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے اگر یہی حالات ہمارے سامنے رہے تو۔ حالات بہت برے ہیں، بہت خراب ہیں۔ ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول پر آ جائیں۔ میں اس عنوان پر مزید وضاحت اور تبصرے کے لیے فضیلت الشیخ ارشاد الحق الجامعی حفظہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ محترم تشریف لائیں اور اس عنوان پر کہ ہندی مسلمان اور ان کا مستقبل، اس پر خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو اس مسجد کے اندر باجماعت نماز ادا کرنے اور اسی کے ساتھ کچھ باتیں سننے کا موقع عنایت فرمایا۔ انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے۔ محترم حاضرین مجلس، آپ بخوبی جانتے ہیں عنوان ہندی مسلمان اور ان کا مستقبل۔ ہندوستان کے اندر مسلمان جن حالات سے دوچار ہو رہے ہیں، اس کے وجوہات کیا ہیں اور ان کا مستقبل کیا ہونا چاہیے، اس تعلق سے کئی منصوبے
بنائے جا سکتے ہیں۔ چند اہل علم بیٹھے اور منصوبے بنائیں اور بناتے ہیں، بڑی بڑی پلاننگ کرتے ہیں، کامیاب کیسے ہوں گے، آنے والا مستقبل کیا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو، جب آپ قرآن اور احادیث کا مطالعہ کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ یہ حالات کیوں بگڑتے ہیں۔ جب ایک انسان اپنے مستقبل کی فکر کرتا ہے تو اس وقت فکر کرتا ہے جب کہ اس کے حالات بگڑنے شروع ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ ہمارے حالات کیوں بگڑ رہے ہیں، ہم سے وہ کون سی کوتاہیاں ہو رہی ہے اور وہ ہم سے کون سے گناہ ہو رہے ہیں۔ ہر مسلمان کو ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یوں بیان فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ رب العزت اس وقت تک اس قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا، درست نہیں کرتا، جب تک کہ وہ قوم اپنے حالات کو درست نہ کر لے۔ حالات کب سدھریں گے؟ جب کہ مسلمان اپنی حالت کو درست کر لیں۔ اور ایک مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں، اس جملے پہ غور کریں، حالات کب سدھریں گے؟ جب مسلمان اپنی حالت کو درست کر لے، قرآن و حدیث کے مطابق جو احکامات مسلمانوں کو دیے گئے ہیں اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے، اپنا ہر عمل قرآن و حدیث کے مطابق کر لے، آنے والے حالات خود بخود سدھر جائیں گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ رب العزت اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ قوم جو گناہ کر رہی ہے ان گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع نہ کر لے، توبہ استغفار نہ کر لیں، جو گناہ اس سے ہو رہے ہیں اللہ کے حضور میں پیش کر کے معافی تلافی کا معاملہ کیوں نہ کر لیں، تب جا کر اللہ رب العزت ماحول کے حالات کو، جو ماحول ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل فرمائے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو خود کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر بڑی مشہور آیت کریمہ، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت تم سے وعدہ کر رہا ہے، کس بات کا؟ جب کہ تم ایمان لے کر آؤ۔ نمبر 2، وعملوا الصالحات، اس ایمان کے مطابق نیک اعمال کرنا شروع کر دیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اگر تم ایمان لے کر آؤ اور اس کے مطابق عمل کرو۔ اللہ رب العزت نے یہ خطاب نبی کے دور کے صحابہ اکرام سے کہا، اے صحابہ اکرام کی جماعت، تم ایمان لے کر آؤ، نیک اعمال کریں، ان کے بعد آنے والے ہم اور قیامت کی صبح تک آنے والے تمام کے تمام مسلمان۔ اللہ کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے۔ اور وعدہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ وعدہ مستقبل کا ہوتا ہے۔ اگر میں نے آپ سے کچھ چیز مانگ لیا، قرض میں نے آپ سے مانگ لیا، تو کہتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں کل میں اس کو ادا کروں گا، 6 دن کے بعد ادا کروں گا، مہینے کے بعد ادا کروں گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے قیامت کی صبح تک جب یہ مسلمان قوم ایمان لے کر آئے اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں۔ کیا وعدہ کیا اللہ نے؟ نمبر 1، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اللہ رب العزت جس طرح صحابہ اکرام کو خلافت عطا کیا، اللہ رب العزت جس طرح صحابہ اکرام کا رعب و دبدبہ، ان کو خلافت، ان کو حکومت دیا دنیا کے اندر ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے، اگر یہ مسلمان، یہ ہندوستانی مسلمان اور قیامت تک صبح تک آنے والے مسلمان اگر ایمان لائے اور صحابہ کی طرح عمل کرتے رہیں، اللہ ان سے وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کا خلیفہ بنائے گا۔ سب سے پہلا وعدہ کیا؟ پہلا وعدہ اللہ آپ کو کیا بنائے گا؟ خلیفہ بنائے گا، حکومت آپ کو عطا کرے گا،
ساری کائنات پہ آپ کی حکومت ہوگی۔ کس چیز کا وعدہ ہے؟ حکومت کا وعدہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے لا کے جھولے میں عطا کر دیں گے۔ آج تمام لوگوں کا یہی کہنا ہے، آگے بڑھتے گئے، حکومت حاصل کرتے گئے، چلو جا کے ان سے مقابلہ کرتے گئے، ہم فلاں کام کریں گے۔ نوجوان اگر یہاں پر اس آیت کریمہ پہ غور کرے، اللہ وعدہ کر رہا ہے حکومت حاصل نہ کریں، میں نے جو کتاب و سنت آپ کو دیا ہے، جو قرآن میں نے نازل کیا ہے، صحابہ کرام نے جس طرح عمل کیا ہے، یہ ہندی مسلمان ویسے ایمان لائے اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ کہتا ہے تحفے کے طور پہ آپ کو حکومت عطا کی جائے گی۔ آپ کو کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ آپ اپنا ایمان ویسے بنائیں، آپ کا ایمان، آپ کا عمل ویسے ہونا چاہیے۔ دوسرا عنوان جو شیخ محترم آپ کے سامنے پیش کریں گے، حقیقی اہل سنت والجماعت کون ہے، آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ۔ میرا ایمان اور میرا عمل کیسے ہونا چاہیے؟ جب ایک انسان اپنا ایمان اور اپنا عمل صحابہ کرام کی طرح بنائے گا، صحابہ کرام کی طرح عمل کرے گا، تحفے میں کیا ملے گا؟ نیاری آواز ہاں جی، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ جو تم سے پہلے صحابہ اکرام کی مٹھی بھر جماعت، ننگے پیر چرنے والے، بکریوں کو چرانے والے، جب ایمان لے کر آئے، اللہ نے خلافت عطا کیا۔ 30 سال کی حکومت میں، 30 سال کی خلافت میں ساری دنیا کے اندر اسلام پہنچ گیا۔ وجہ کیا تھی؟ ایمان کیسے لانا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ جو آپ سے پہلے صحابہ کرام ایمان اور عمل صالح کیے، ویسے ہی آپ کو ایمان اور عمل صالح لے کر آنا ہے۔ دوسرا وعدہ اللہ فرماتا ہے، اللہ رب العزت جس دین کے اوپر آپ عمل کر رہے ہیں، اللہ رب العزت اس دین کو جما دے گا۔ کیا کر دے گا؟ اس دین کو جما دے گا۔ کسی کی مجال نہ ہوگی دنیا کے اندر کہ آپ کی شریعت کے خلاف انگلی اٹھا سکے۔ اللہ جما دے گا آپ کے دین کو، کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ آپ کے دین میں مداخلت کر سکے، آپ کے دین کی باتوں کو لے کر چرچا کر سکے۔ آپ مسلمان زندہ ہوتے ہوئے آپ کو آپ کے دین کے اوپر عمل کرنے سے آپ کو کوئی روک نہ سکے گا۔ اللہ رب العزت آپ کو آپ کے دین کو جما دے گا۔ یہ دوسرا وعدہ ہے۔ آج ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں ہمارے ایمان اور عمل صالح میں کمی ہے۔ اللہ نے آگے بیان فرمایا، تیسرا وعدہ اللہ بیان فرما رہا ہے، اے ہندی مسلمانوں، اے قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمانوں، اگر آپ ایمان لے کر آئے، عمل صالح کریں، جہاں پر رہ رہے ہیں اگر وہاں کے حالات بگڑ چکے ہیں، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے ایمان اور عمل صالح کی برکت سے اللہ تعالیٰ خوف اور ہراس کے ماحول سے ہٹا کر امن و امان میں ان کو لے کر آئے گا۔ شرط کیا ہے؟ ایمان، عمل صالح، اور نمبر 3 یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ جب تک یہ امت مسلمہ ایمان لانے کا دعویٰ کرے، نیک اعمال کرتے رہے اور اپنے معاشرے سے شرک کو ہٹا دے، اللہ 3 چیزوں کو وعدہ کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہم تمام کو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اپنے معاشرے سے شرک جیسی بری بیماری کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اگر آپ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پہ آپ غور کریں گے، دنیا کے اندر جینے کا ایک ہنر آپ کو ملے گا۔ جتنے یہاں پر نوجوان، جو ہماری خواتین، جو حضرات یہاں پر موجود ہیں، تھوڑا اپنے اوپر یہ آیت کریمہ کو لے کر آئے، کیا ہمارا ایمان صحابہ اکرام کی طرح ہے؟ کیا ہمارے اعمال صحابہ اکرام کی طرح ہیں؟ ہمارے دعوے بہت بڑے بڑے دعوے ہیں، اور ایسے دعوے ہم فلاں جماعت کے ہیں، ہم کامیاب ہونے والے ہیں، ہم نبی اور صحابہ کی روش پہ چلنے والے ہیں، دعویٰ نہیں ہے ہمارا۔ کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ ہاں جی، کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ جو نبی اور صحابہ کے مطابق عمل کرے۔ نام کچھ بھی بیان کر لیں، نام کچھ بھی کہہ لیں، نبی اور
صحابہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو وعدے کیے ہیں، اشارہ کیا ہے صحابہ اکرام کی طرف، ایمان بھی ویسا، عمل بھی ویسا اور کام بھی ویسا، تو 3 بڑے تحفے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، یہ حالات کیوں بگڑتے ہیں؟ ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ثوبان بیان فرماتے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھے۔ بڑی اہم حدیث پاک ہے، آپ اس حدیث پاک کو سمجھیں، حالات کیوں بگڑتے گئے اور یہ دشمنان اسلام مسلمانوں کے اوپر کیوں غالب آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی پاک نے اس حدیث پاک کے اندر پیشن گوئی عطا فرمائی ہے۔ کیا حدیث پاک ہے؟ تمام صحابہ اکرام مجلس میں موجود اور روایت کرنے والے صحابی رسول وہیں پر موجود ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، یوشک الامم ان تدع علیکم، اے میرے صحابہ اکرام کی جماعت، اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت کیا ہوگا؟ تمام امت مسلمہ کے اوپر، تمام لشکر، تمام قومیں امت مسلمہ کے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے کھانے والے دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کیسے ٹوٹ پڑیں گے؟ جیسے کھانے والے دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آنے والے زمانے کے اندر مسلمانوں کے اوپر کافر امتیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اور یہاں پر اس حدیث پاک کے اندر مسلمانوں کو کھانا بیان کیا گیا ہے، چارہ بیان کیا گیا ہے۔ آج مسلمان جو ہے ہر ایک کا چارہ بن چکے ہیں۔ کسی کو اپنی گدی سنبھالنا ہے تو مسلمانوں کو بھڑکا لیں، کسی کو اپنی حکومت جمانا ہے تو مسلمانوں کی شریعت کے اوپر مداخلت کر لیں، اگر کسی کو اپنے پیر جمانا ہے اور اپنا کام نکالنا ہے تو مسلمانوں کے اوپر حملہ کر لیں۔ اللہ کے نبی پاک بیان فرماتے ہیں، ان قریب زمانہ ایسا آئے گا تمام کی تمام امتیں مل کر مسلمانوں کے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے والے دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ اکرام بڑے تعجب کرنے لگے، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اے اللہ کے نبی آپ کیا کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آنے والے زمانے کے اندر ہماری تعداد کم ہو جائے گی جیسے آج ہماری تعداد بالکل کم گئے۔ جنگ بدر میں 313 تھے 1000 کے مقابلے میں، جنگ احد میں 700 1000 تھے 300 کے مقابلے میں، ہوتا ہے۔ یہاں پر مدینہ میں آئے ہیں، مکہ سے لوگ آ کے ہم کو مار رہے ہیں، ہماری تعداد کم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والے مسلمان بھائیوں کی تعداد کم ہو سکتی ہے جس کی بنا پر کافر امتیں چاروں طرف سے مسلمانوں کو ہلاک و برباد کریں گی۔ نبی پاک بیان فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ اکرام تم جو سوچ رہے ہو، بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، اے میرے صحابی جو سوچ رہے ہیں تمہاری سوچ غلط ہے۔ آنے والے ایام میں قیامت کے قریب جب کافر امتیں مسلمانوں کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے آئے گی تو مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ لا تعداد ہو جائے گی، مسلمان ہر جگہ پھیل جائیں گے، اسلام عام ہو جائے گا، اسلام کے ماننے والے ہر مقام پر رہیں گے۔ اللہ کے نبی آگے بیان فرماتے ہیں، وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَغْزِفَنَّ اللَّهُ فِي صُدُورِكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ ان قریب اللہ رب العزت مسلمانوں کا جو رعب ہوگا ان کے کافروں کے دلوں سے نکال دے گا اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر وہن کو پیدا کر دے گا۔ ایک صاحب رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ سمجھ میں نہیں آیا گئے، آپ کہتے ہیں تعداد زیادہ ہوگی، کافر امتیں ہلاک و برباد کرنے کے لیے آئیں گی، تعداد زیادہ ہوگی، ہم دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، وجہ کیا ہے؟ اور آپ نے ابھی بیان کیا ہے اللہ رب العزت مسلمانوں کے دلوں کے اندر وہن کو پیدا کر دے گا۔ اے اللہ کے نبی ذرا واضح کر دیں یہ وہن کیا چیز ہے۔ اللہ کے نبی بیان فرمایا قیامت کے قریب جب مسلمان دنیا کے اندر آئیں گے اللہ رب العزت ان کے دلوں کے اندر حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت ان کے اندر پیدا کر دی جائے گی۔
بس دنیا کی محبت، میں، میرا گھر، میرے بیوی بچے، میرا مقام، میری جائیداد، میرا گاؤں، بس میں اپنی جگہ سیف ہوں، بس چاہے مسلمان سے کیا معاملہ کیوں نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں جب مسلمان دنیا کی محبت کے اندر چور ہو جائیں گے اور دنیا کے رسائی بن جائیں گے تو اللہ رب العزت کافروں کو اور دنیا کی تمام قوموں کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا۔ اب غور کریں، آج مسلمان دنیاوی محبت کے اندر پڑا ہوا ہے۔ دنیاوی محبت کی ایک شکل بیوی کی محبت ہے، دنیاوی محبت کی ایک شکل کاروبار کی محبت ہے، ایسے ہی بیوی بچوں کی محبت، دوست و احباب کی محبت۔ اور آج مسلمانوں کے پاس اگر دین کا کوئی معاملہ ہے تو سب سے آخر معاملہ ہے، پہلے دوست و احباب، پھر بیوی بچے، جو بھی ہو جائے گا معاملہ محبت کا ہے۔ دنیاوی محبت کے اندر مسلمان چور چور ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت ان مسلمانوں کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ کافروں کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا، ان کے دشمن بن جائیں گے اور جہاں چاہیں گے ان کو کاٹیں گے، جہاں چاہیں گے ان کو ماریں گے۔ حالات یہاں سے بگڑتے ہیں میرے بھائیوں، جب مسلمان اپنے اندر دنیا کی محبت لے کر گھوم رہے ہوں گے۔ آج بتائیے کتنے لوگوں کو دین سے محبت ہے؟ کسی کو دین سے محبت ہے؟ نیاری آواز ہے محبت؟ اگر ہم کو دین سے محبت ہوتی، میرے اور آپ کے چہرے پہ داڑھی ہوتی انشاءاللہ۔ داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ؟ یہ کس کی محبت ہے؟ یہ کس محبت میں آپ نے رکھا ہے داڑھی؟ آج بیوی کی محبت میں لوگ داڑھی کو نکال رہے ہیں۔ ماں باپ نے کہہ دیا ابھی شادی نہیں ہوئی ہے تیری، داڑھی کو نکالتے، وہ کون سا بڑا ہو چکا ہے؟ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، ماں باپ کی بات سن رہے ہیں، بیوی بچوں کی بات سن رہے ہیں۔ آج اللہ اس کے رسول کا پیغام ہمارے لیے آخری درجے پہ بنا گئے۔ عمل کب کرنا ہے دین کے اوپر؟ جب میری اور آپ کی عمر 60 سال کی ہو جائے گی، 70 سال کی ہو جائے گی، 80 سال کی ہو جائے گی، اتنی لمبی تسبیح لے کر کونے میں بیٹھ جائیں گے، بس اللہ اللہ کرتے بیٹھ جائیں گے۔ مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں، یہ دنیا کی محبت ہے۔ جیسے انسان دنیا کی محبت میں گر جائے گا تو اللہ رب العزت اس دور کے کافروں کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا۔ اگر کوئی مسلمان قوم یہ چاہتی ہے کہ واپس اپنے مقام کو بنا لے، کیا کرے؟ اپنے مقام کو بنا لے، دشمنوں کو روکے اور اللہ تعالیٰ کی طرف آ کر اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر دین کی طرف راغب ہو جائے۔ حل یہاں پر بتایا گیا ہے، جو دنیا کی محبت میرے اور آپ کے اندر ہے اس کو نکال دیں۔ جمعہ میں صحیح بتائیے کتنے لوگ کب آتے ہیں؟ جمعہ میں کتنے لوگ کب آتے ہیں؟ جمعہ کے دن امام صاحب آخر کے 10 منٹ میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک ایک لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ، اللہ نے بعض لوگوں کو توفیق دیا ہے۔ یہ کس کی محبت ہے؟ یہ کاروبار کی محبت۔ پورے ہفتے میں ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ، وہ بھی جمعہ کا ثواب پانے کے لیے کہا گیا ہے کہ امام صاحب کے کب ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے ہم یہاں پر آئیں۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے، آج مسلمانوں کے اندر دین کی واقعتاً قدر نہیں ہے میرے بھائیوں، ذرے برابر بھی قدر نہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ آج معلوم ہو گیا جمعرات ہے، جمعہ کا چاند نظر آ گیا، اپنے بچوں کو تاکید کرے کل جمعہ ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، فجر میں تیار ہونا ہے اور اس کے بعد جا کے مسجد کے اندر بیٹھنا ہے۔ آج ہمارے دکانوں کے اندر تالے کب لگتے ہیں؟ 1:15 بجے، 1:30 بجے، اور وہ بھی بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور ایسا نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں گویا ہمارے اوپر احسان کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ اے اللہ، میں نے نماز پڑھ لیا، ابھی 10-15 منٹ کے لیے میں نے ابھی دکان کو بند کیا، اے اللہ میں تیرے اوپر احسان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ثواب کس کو پہنچنے والا ہے؟ کس کو جنت ملنے والی ہے؟ غور کریں میرے بھائیوں، حالات کہاں سے بگڑتے ہیں؟ ہم نے اپنے حالات کو بگڑ دیا اور حل کہاں تلاش کرتے ہیں؟ حل تلاش کرنے کے طریقے دیکھیے ہمارے پاس۔ آپ تمام جماعتیں والے، تمام مسلک والے ملیں گے اور ایک پارٹی کو پکڑیں گے اور ایک انگوٹھا دبا کر حالات کو کیا کریں گے؟ میری عمر 60 سال ہو چکی ہے، 30 سال ہو چکی ہے،
40 سال ہو چکی ہے، میری پوری زندگی 40 سال تک میں نے اللہ کی نافرمانی کیا ہے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ انگوٹھا دبا کر حالات کو سدھار دوں گا۔ یہ میری اور آپ کی بیوقوفی ہے۔ یہ کریں گے، فلاں کریں گے، فلاں کریں گے، فلاں جماعت والوں کو بلائیں گے، فلاں پارٹی کو لے کر آئیں گے، اس کے سامنے جائیں گے، اس کے پھول کا ہار مسجدوں کے اندر بلائیں گے، ساری چیزیں کر رہے ہیں، لیکن نہیں کر رہے ہیں تو کیا نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں آ رہی آواز؟ سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کرنا کیا ہے؟ ہاں جی، انگوٹھا دبانا ہے۔ پھر وہی معاملہ ہے، مشین میں گڑبڑ تھی، چوری کیا گیا، فلاں کیا گیا، ان کے ہاتھ میں قلم ہے، وہ کیا گیا۔ آج ہمارا رونا یہ ہے میرے بھائیوں، اللہ نے جو آپ کو کہا ہے ایمان اور عمل صالح کس طرح ہونا چاہیے؟ صحابہ کی طرح ہونا چاہیے۔ آج ہمارا معاملہ، آپ غور کریں، صحابہ اکرام چھوٹی موٹی غلطیوں کو یہ سمجھتے کہ شاید ہم لوگ منافق نہیں ہو گئے ہیں، ہمارے ایمان میں کمی ہو رہی ہے۔ صحابہ اکرام رویا کرتے تھے، اور بعض صحابہ اکرام کا معاملہ یہ تھا کہ اگر ایک نماز میں اگر کوئی صحابی نہ دکھے، اس کے بارے میں گمان جاتا کہیں وہ منافق تو نہیں ہو گیا ہے۔ آج ہمارا معاملہ یہ تھا، صحابہ اکرام کا معاملہ وہ تھا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہفتے میں ایک مرتبہ نماز پڑھ لیں گے، اور مہینے میں ایک مرتبہ جو بھی ہمارا رقم شدہ چندہ ہے وہ ادا کر دیں گے، اور سال میں ایک مرتبہ حج عمرہ کر لیں گے، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، جب تک ایک انسان، ایک مسلمان اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں آئے گا، اس وقت تک حالات اس کے نہیں تبدیل ہوں گے۔ میرے بھائیوں، ایک اور حدیث پاک ہے، آگے اپنی بات کو بڑھاؤں گا، بہت اہم حدیث پاک ہے۔ تقریباً 4 سے 5 صحابہ اکرام نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، بڑی طویل حدیث پاک ہے۔ میں آپ کے سامنے 2 چیزوں کو پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اِذَا ابْتُلِیتُم بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اے میرے صحابہ اکرام کی جماعت، اس وقت کیا ہوگا جب تمہارے اوپر چاروں طرف سے عذابات کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرمائے۔ اللہ نے صحابہ اکرام کو محفوظ کر دیا۔ اس کے بعد آنے والوں کے لیے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا؟ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ فحاشی اتنی عام ہو جائے گی، اتنی عام ہو جائے گی کہ لوگ اس کا اعلان کریں گے۔ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اعلان کریں گے۔ فحاشی اتنی عام ہو جائے گی کہ اس کا اعلان کیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ آج ایک فلم ریلیز ہوتی ہے تو 1 سال پہلے اس کا اعلان ہوتا ہے۔ اب غور کریں، فحاشی اتنی عام ہو جائے گی، آپ یہاں سے اپنے بازار اور بس اسٹینڈ سے ہوتے ہوئے اپنے واپس مقام پر آئے تو آپ کو معلوم ہوگا، جا کر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، کوئی بنین کا ایڈ دے رہا ہے، کوئی چڈی کا ایڈ دے رہا ہے، کوئی فلاں کر رہا ہے۔ اتنی فحاشی عام ہو چکی ہے، یہاں تک کہ جو بچے اور بچیاں، معصوم بچے بچیاں جو کاپی لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان کاپیوں کے اوپر بھی برہنہ عورتوں کی فوٹو آ رہی ہے۔ فحاشی اتنی عام ہو جائے گی۔ غور کریں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس امت کے اوپر طاعون کو عطا کر دے گا، بری بری بیماریاں ان کے اوپر آئے گی، اور ایسی بیماریاں ان کے اوپر آئے گی، ان بیماریوں کے نام وہ اور ان کے اجداد کبھی نہ سنے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی آگے بیان فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْقُضُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمُعْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں جب پیمانہ توڑ دیا جائے گا، پیمانہ توڑ دیا جائے گا، حدیث کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کا معنی کیا ہے؟ جب بے انصافی سے معاملہ کیا جائے گا، ڈنڈی ماری جائے گی، اور اگر اس الفاظ کو قیامت کی صبح تک لیں تو معنی کیا ہوگا؟ وَلَمْ يَنْقُضُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جو ترازو ہے، ترازو کے اندر معاملہ کیا ہوتا ہے؟ لینا زیادہ ہے اور دینا کم ہے، لینا زیادہ ہے، دینا کم ہے۔
اگر آپ اس کے اندر دیکھیں تو ایک تو واضح معنی ہے کسی بھی ناپ تول میں کمی کرنا، اور اگر دوسرا معنی دیکھ لے کیا کرنا ہے، لینا زیادہ ہے دینا کم ہے. یہ سود کی ایک شکل ہے. میں نے ₹1,00,000 دیا، لے رہا کتنا ہو، 1,10,000 1,20,000. ولم ينقض المكيال والميزان، لین دین آپس کے معاملات توڑ دیے جائیں گے اور لینا اور دینے میں زیادتی کمی ہو جائے گی. وشدت الا اخذوا بالسنين، اللہ تعالیٰ اس امت کے اوپر سے خیر و برکت کے دروازے کو اٹھا لے گا. وشدت المعونہ، اللہ تعالیٰ نمبر 2 اس امت کے اوپر سے خیر و برکت دروازے تو اڑ جائیں گے، ان کے حالات تنگ کر دیے جائیں گے، تنگ کر دیا جائے گا ان کے حالات کو. اور نمبر 3 وجور السلطان علیہم، ان کے اوپر ایک ایسے حاکم کو مسلط کیا جائے گا جو ہمیشہ اس کے اوپر ظلم کر رہا ہوگا. آج سود عام ہے آج مسلمانوں کے اندر. اللہ ہم تمام کو سودی کاروبار سے محفوظ رکھے. 90 سے 90% ایسے لوگ ہیں، غیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میرے بھائیوں. 95% ایسے لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں سود کے اندر ملوث ہے. اور ہم سوچ رہے ہیں کہ حالات ہمارے اوپر درست ہو، جو حاکم ہمارے اوپر مسلط ہو رہے ہیں، جو لوگ ہم پر حکومت کر رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ انصاف کریں. تو کیسے انصاف کریں گے آپ کے ساتھ؟ ہمارے اندر برائی ہے، فحاشی ہمارے اندر ہے، اور ایک بیٹا باپ کے سامنے کسی لڑکی کا تذکرہ کر رہا ہے، اور ایک بیٹی باپ کے سامنے لڑکے کا تذکرہ کر رہی ہے. یہ فحاشی نہیں تو اور کیا ہے؟ اب غور کریں، فحاشی اتنی عام ہو گئی ہے، ایک ماں باپ اور ایک خاندان جو ہے 30 روزے رکھتے ہیں اور سارے کے سارے لوگ عید کے بعد تھیٹر کو چلے جاتے ہیں. یہ فحاشی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ فحاشی نہیں ہے. اور سوچ رہے ہیں کہ حالات تبدیل کر دیے جائیں. اللہ رب العزت ہمارے اوپر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے. ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں، اور ہم اپنے اندر جو برائی ہے اسے چھوڑنے کا نام نہیں لیتے ہیں. غور کریں میرے بھائی، ہم اپنے برائیوں کو کیا کرنا ہوگا؟ چھوڑنا ہوگا. نمبر 1 دنیا کی محبت، نمبر 2 یہ فحاشی، یہ بہت بری چیز ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی آگے بیان فرماتے ہیں وَلَمْ يَنْقُضُ أَحَدَ اللَّهِ وَأَحَدَ رَسُولِهِ، جب اس امت کے لوگ، جب یہ مسلمان اللہ اس کے رسول کے عہد کو کیا کر دیں گے؟ توڑ دیں گے. اللہ کا عہد کیا ہے اور رسول کا عہد کیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. معنی کیا ہے اس کا؟ جلدی بتائیے، معنی کیا ہے اس کا؟ جو رسول دے اسے لے لو، اور جس سے روک دے اس سے. ہمارا معاملہ کیا ہے؟ جو رسول دے ہم وہ نہیں لیں گے، اور جس سے روک دے ہم وہ کر کے دکھائیں گے. آج ہمارا معاملہ وہ ہے. اللہ کے نبی پاک نے کہا میرا اور آپ کا حلیہ کیسے ہونا چاہیے؟ آج ہر مسلمان اپنے سر سے لے کے تالو تک، اپنے کاروبار سے لے کر اپنی نجی زندگی تک، اپنے گھر سے لے کر خبر تک اپنے اوپر غور کریں. ہم اللہ کے نبی کی کون سی سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ بتائیے میرے بھائیوں. ہمارے سر کے بال کیسے ہیں؟ ہمارے چہرے پہ داڑھی ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا لباس کیسا ہے؟ ہمارا پیروا کیسا ہے؟ ہم کس کی روش اختیار کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کیا ہو؟ کیا ہو ہمارے اوپر؟ اللہ کی نافرمانی ہم کریں، اللہ کے نبی کا انکار ہم کریں، اللہ کے نبی کے حکم کی عدولی ہم کریں، اور سوچتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہے کیا ہو ہمارے اوپر؟ اب غور کریں میرے بھائیوں، ہم اپنے حالات کو بدلیں، ہم اپنے حالات کو بدلیں، تب جا کر اللہ رب العزت اس امت کے اوپر خیر کے دروازے کو کھولے گا انشاءاللہ. اللہ کے نبی نے جو ہمیں حکم دیا ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ہم اس پہ عمل کریں. اب غور کریں کتنے ایسے لوگ ہیں یہاں پر شادی بیاہ کا معاملہ آ جائے، شادی کیسے کرنا ہے؟ شادی کیسے کرنا ہے؟ جہیز لے کے کرنا ہے. کس کا حکم ہے جہیز لینے کا؟ آج نکاح کوئی کرتا ہے اپنی بچی کا 20 سے 25 لاکھ روپے نکاح کے کھانے کے لیے دے رہا ہے. یہ کس کا حکم ہے بھائی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کبھی آپ کے لیے کہ لڑکی والے کھانا کریں؟
فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہے کئی حدیث کے اندر. اب غور کریں میرے بھائیوں، جب ہم نے اللہ کے نبی کے حکم کو نہ مانا، اللہ کے نبی نے کہا شادی کے لیے کیا ضروری ہے؟ کیا ضروری ہے شادی کے لیے؟ ہاں جی، اور کون دینا ہے؟ لڑکی والے دینا ہے کہ لڑکی کا باپ دینا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو دینا ہے وہ میت میں معاف کروا رہے ہیں. نہیں معاف کرواتے ہیں؟ یاد ہے کسی کو؟ اس زمانے کے اندر 150 200 300 کا مہر ہوا کرتا تھا. بیچارہ بوڑھا مر گئے، بوڑھی کو لاتے ہیں، نڈال گئے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ معاف کر دو اپنے شوہر کو ورنہ مغفرت نہیں ہوگی. اللہ کے نبی نے کہا کہ مرد جو ہے کیا ادا کرے؟ ہاں جی، ہم نہیں ادا کریں گے بلکہ ہم ان سے کیا کریں گے؟ کیا لیں گے؟ وما آتاکم الرسول فخذوا. مطلب سمجھ میں آیا؟ اللہ کے نبی نے جو کہا ہم نہیں کریں گے، جس سے منع کیا ہم کیا کریں گے؟ وہ کر کے رکھیں گے. وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ. جب اس امت کے مسلمان، جب یہ امت محمد کیا کریں گے؟ اللہ اس کے رسول کے حکم کی عدولی کریں اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں، اللہ رب العزت اس امت کے اوپر دشمنوں کو مسلط کرے گا. غور کریں میرے بھائیوں، اللہ سے ہمیشہ دعا کریں اللہ ہم تمام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کریں گے انشاءاللہ سنت پہ عمل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ایک بھی نافرمانی کی، کتنی؟ ایک بھی نافرمانی. بڑی اہم بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ دیکھیے ہم کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں، سر سے لے کر پیر تک، لباس کے اعتبار سے، اور گھروں کے اندر ہماری نافرمانیاں، باہر کاروبار کے اندر ہماری نافرمانیاں، خاندان کنبے قبیلے کے اندر ہماری نافرمانیاں. آپ دیکھ لیں، آپ نبی کے صحابہ کے بارے میں کبھی آپ نے مقام سمجھا ہے؟ کیا مقام ہے اللہ کے وسلم کے صحابہ کا؟ اللہ کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. معنی کیا ہوا؟ اگر تم ایمان لے کر آؤ. کیسے؟ جی جیسے صحابہ اکرام ایمان لے کر آئے ہیں تو کیا ہوگا؟ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کامیاب ہو جائیں گے. اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کا اتنا بڑا مقام بیان کیا، اتنا بڑا مقام بیان کیا، لیکن جب ان صحابہ اکرام سے ایک چھوٹی غلطی ہوئی اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کو بھی نہیں بخشا ہے. اٹھائیے جنگ احد کا واقعہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دیکھا احد کے میدان کو، یہاں سے کافر آئیں گے، یہاں سے مسلمان رہیں گے. ایک ایسا یہاں پر پہاڑ ہے جبل رمات، اگر یہاں سے کافر بھاگ جائے تو یہاں سے دوبارہ آ سکتے ہیں. نبی پاک نے 50 صحابہ اکرام کو اس پہاڑ کے اوپر ٹھہرا دیا. کیا نصیحت فرمائی؟ اگر ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے یا پھر ہم مال غنیمت لے رہے ہوں، یہ دونوں صورتوں میں سے آپ وہاں سے نہیں ہٹنا. جنگ جیت گئے پہلے مرحلے کے اندر اور کافر بھاگ رہے ہیں، اور صحابہ اکرام جو ہے مال غنیمت کو لے رہے تھے. جو صحابہ اکرام کھڑے ہوئے تھے دیکھ رہے، تیر انداز صحابہ اکرام دیکھ رہے تھے کہ دیکھو مسلمان جیت گئے ہیں، کافر بھاگ رہے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جا کے ہم بھی سامان کو اٹھا لیتے ہیں. اب غور کریں میرے بھائی، صاحب رسول جو امیر تھے عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں دیکھیں اللہ کے نبی کا حکم ہے نافرمانی نہیں کرنا ہے، لیکن بعض صحابہ اکرام نہ سنے، وہاں سے نیچے اتر کر آئے. نتیجہ کیا نکلا؟ خالد ابن ولید پیچھے سے آئے، وہ صحابہ اکرام کو سب سے پہلے قتل کیا، پھر اس کے بعد داخل ہو کر تقریباً کتنے 70 صحابہ اکرام، کتنے 70 صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا. وجہ کیا تھی؟ دو باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا میرے بھائی. 70 معصوم صحابہ اکرام شہید کر دیے گئے. قرآن بیان کرتا ہے اولما اصابتکم مصیبہ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا. اے اللہ کے نبی، یہ صحابہ اکرام پوچھ رہے ہیں اتنا بڑا واقعہ کیسا پیش آیا، آپ سے سوال کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے قل، آپ ان سے کہیے
ہوا من عند انفسکم، یہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ جب صحابہ اکرام سے غلطی ہوئی، نافرمانی ہوئی، معزز صحابہ اکرام جن کا ایمان اتنا بڑا، قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمان ان کے معیار تلے ہوں گے، جب ان سے غلطی ہوئی اللہ رب العزت اس زمانے کے کافروں کو ان صحابہ اکرام کے اوپر مسلط کر دیا، ایک نافرمانی کی وجہ سے۔ اور دوسرا معاملہ، نافرمانی کرنے والے وہ صحابہ اکرام اور شہید ہونے والے معصوم 70 صحابہ اکرام۔ نافرمانی کوئی اور کر رہا ہے اور مر کوئی اور رہا ہے۔ میرے بھائیوں غور کریں، میرے بھائیوں، ایک نافرمانی کی بنا پر اللہ رب العزت صحابہ اکرام کو نہ چھوڑا۔ جب میری اور آپ کی زندگی کے اندر اتنی نافرمانیاں، حرام کاریاں، زنا کاریاں اور اللہ کے حکم کی عدولیاں ہمارے اندر موجود گئے اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارا مستقبل کیسا ہو، کیسا مستقبل ہو ہمارا، انگوٹھا دبائیں گے، بڑے بڑے میٹنگیں کریں گے، فلاں جماعت کو لائیں گے، فلاں پارٹی کو لائیں گے جو ہمارے بارے میں کیا ہو، خیر خواہ ہو۔ غور کریں میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نافرمانی کرنے والوں کو نہیں چھوڑے گا۔ کس کی نافرمانی؟ کس کی نافرمانی؟ اللہ کے نبی کی نافرمانی۔ میرے اور آپ کے اندر نافرمانیاں ہے۔ اگر ایک فلم نکل جائے 8 دن کے اندر دیکھو نوجوانوں کے سروں پہ ٹوکرے نظر آتے ہیں۔ کیا نظر آتے ہیں؟ نظر نہیں آتے ہیں؟ کوئی یہاں سے کٹا ہوا، کوئی یہاں کی ہے، کوئی وہاں کی ہے، لباس یہاں سے پھٹا ہوا۔ ایک بھکاری جو ہوتا ہے ویسا لباس نہیں پہنتا پھٹا ہوا، ویسے جینس آج لوگ شوق کے طور پہ پہن رہے ہیں۔ اس زمانے کے اندر اگر استری خراب ہو جائے یا انسرٹ نہ ہو تو لوگ معیوب سمجھا کرتے تھے۔ آج پھٹے ہوئے پینٹ پہن کے شان سمجھ رہے ہیں۔ اور آج ہماری مسلم بچیاں با کردار بچیاں جو کہتے ہیں کہ ہم کو ہماری بچی پہ بڑا کیا ہے، بھروسہ ہے۔ آج وہ بچیاں ٹک ٹاک پہ ناچ رہی ہے، فحاشیاں کر رہی ہے، ماں باپ کے سامنے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا ناچ ہو رہا ہے اور ماں باپ فخر کے ساتھ ان باتوں کو پیش کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پر کیا ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ میرے بھائیوں، نافرمانی ہوگی نا، اللہ تعالیٰ صحابہ کو نہیں چھوڑا ہے۔ میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ ہم اپنے اندر ہونے والی برائیوں کو روکیں، اللہ سے معافی مانگیں، گناہوں سے معافی مانگ کے اللہ کی طرف آئے۔ میرے بھائیوں، ایک اور 2 باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ، سنیں گے؟ اللہ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی قوم اپنے آپ کو دنیا کے اندر باقی رکھنا چاہتی ہے، کیا رکھنا چاہتی ہے؟ باقی رکھنا چاہتی ہے، عزت دار زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ کون سی زندگی؟ دین کے اوپر عمل کرنا چاہتی ہے۔ اب غور کریں میرے بھائیوں، آپ سورہ انفال اٹھائیے۔ آپ اللہ کہتا ہے یسألونک عن الانفال، اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے بدر کا تذکرہ فرمایا ہے، جنگ بدر کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جنگ بدر میں ہوا کیا تھا؟ اللہ کے نبی کے صحابہ اکرام جو گئے اللہ کے نبی سے انفال کے بارے میں، انفال مطلب یہاں پر مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ سوال کیا گیا مال غنیمت کے بارے میں۔ تو یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے یہ جنگ بدر کے موقع پہ نازل ہوئی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ صحابہ اکرام آئے، جنگ میں جیت گئے۔ کیا ہو گئے؟ جنگ میں جیت گئے۔ کتنے صحابہ اکرام تھے؟ ہاں جی جلدی بتائیے، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ کتنے تھے؟ کافر کتنے تھے؟ کافر 1000، کافر 1000 تھے۔ اب غور کریں، صحابہ اکرام جب کافروں کے اوپر فتح یاب ہو گئے تو یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی۔ لیکن عرب کا دستور کیا تھا معلوم آپ کو؟ جنگ کرنے کے لیے ہم لوگ چلے گئے، سب ساتھی ملا کے جنگ کر رہے ہیں اور ہم جیت گئے۔ اور عرب کا دستور یہ تھا کہ جس کو جو مال مل گیا وہ اس کا ہو جاتا تھا۔ میرے کو اگر کوئی مال مل گیا تو میرے مال کو آپ میں تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ یہ عرب کا دستور تھا۔ صحابہ اکرام کو جنگ کے اصول نہیں معلوم۔ پہلی جنگ، دنیا کی سب سے پہلی جنگ، اسلام کی پہلی جنگ، صحابہ اکرام جیت گئے۔ صحابہ اکرام جیت رہے ہیں اور مال غنیمت مل رہا ہے اور لے رہے ہیں۔
اللہ کے نبی کے ایک صحابی کہتے ہیں مجھے ایک اچھی تلوار مل گئی. نبی پاک نے کہا کہ تلوار کو لو اور جا کے مال غنیمت میں جمع کر دو. صحابی کہتے ہیں کہ مجھے ناگوار گزرا, تلوار مجھے ملی ہے جنگ کے میدان میں, اور نبی کہتے ہیں کیا کریں, وہاں جا کے جمع کر دے, مال غنیمت میں جمع کر دے. اب سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ قافلے کو روکنے کے لیے آئے تھے, پہلی جنگ یہاں پر ہو رہی ہے, اور عرب کے دستور کے مطابق جس کو جو مال مل گیا وہ اس کا ہو جایا کرتا تھا. صحابہ اکرام لا رہے, جمع کر رہے ہیں. غور کریں میرے بھائیوں, تو اس کے بعد بدر کے میدان میں صحابہ اکرام ایک جماعت بن کر آئے تھے, لیکن صحابہ اکرام کے درمیان وہاں پر مال غنیمت کو لے کر 3 جماعت ہو گئی. کتنے؟ 3 گروہ ہو گئے. ایک بڑی جماعت کہتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کے حقدار کون ہے؟ ہم گئے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کافروں کو مار کے بھگا رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ مار کے بھگا رہے تھے. ایک جماعت کہتی ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مار کے بھگا رہے تھے, لیکن ہم نے مال کو جمع کیا ہے, حقدار کون ہوا؟ ہم ہوا. ایک تیسری چھوٹی جماعت کہتی ہے اے اللہ کے نبی مال کے حقدار ہم بھی گئے, وہ دشمنوں کو مار رہے تھے, وہ مال کو جمع کر رہے تھے, اور ہم جو ہے ہم آپ کی حفاظت کر رہے تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مال کو جمع کر رہے تھے, وہ دشمنوں کو مار کے بھگا رہے تھے, کہیں غفلت میں کوئی آپ کے اوپر حملہ نہ کر دے. ہم نے سب چیزوں کو چھوڑ کر آپ کی حفاظت کرنے کے لیے ہم وہاں پر آئے تھے, لہٰذا مال کے حقدار کون ہے؟ بڑا کام کس نے کیا؟ ہم نے کیا ہے, لہٰذا مال کے حقدار ہم ہوئے ہیں. اللہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کہہ دے حقدار کون ہے مال کا؟ اللہ اس کے رسول ہے, مال کسی کو نہیں دیا جائے گا. اس کے بعد اللہ نے کیا کیا؟ 3 بڑے اصول پیش کیے. کتنے؟ 3 اصول. اور مفسرین لکھتے ہیں 3 اصول اگر کوئی قوم اپناتی ہے قیامت کی صبح تک اس قوم کو کوئی ہلا کو برباد نہیں کر سکتا. نمبر 1 فاتقوا اللہ, لے کے جائے میرے بھائیو, فاتقوا اللہ, کیا کرے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرے. نمبر 2 وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ, اپنے اختلافات کو ختم کر کے اصلاح کر لے. ابھی آپ ایک مٹھی بھر جماعت بن کر آئے تھے, متحد ہو کر مدینہ سے نکلے تھے, لیکن مال غنیمت کو دیکھ کر آپ 3 گروہ کے اندر تبدیل ہو گئے. اللہ حکم دیتا, کیا دیتا ہے؟ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ. اور نمبر 3 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ کے نبی نے کہہ دیا مال کو چھوڑ دو تو چھوڑ دو, دل کے اندر ذرا برابر بھی ناگواری محسوس نہ کرو. اللہ رب العزت تم کو کیا کرے گا؟ کامیاب کرے گا. اللہ تعالیٰ نے 40 آیتوں کے بعد وہاں پر مجاہدین کا تذکرہ فرمایا کہ ان کو مال غنیمت دی جائے گی. اللہ نے یہاں پر وجہ بیان فرمایا ہے, بڑی اہم وجہ. کافر کتنے تھے؟ ہاں جی 1000, اور مسلمان کتنے تھے؟ 313. تعداد میں کافر زیادہ, اوزار میں ہتھیار میں زیادہ, سواری میں زیادہ, طاقت میں زیادہ. اللہ بیان فرماتا ہے اے صحابہ اکرام کی جماعت, تم کافروں سے ہر اعتبار سے کم تھے تب بھی کامیاب ہوئے, اور کافر کیوں ہلاک و برباد ہوئے؟ اللہ بیان فرماتا ہے ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ, وہ لوگ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے تھے اور تم اللہ کے نبی کی فرما برداری کر رہے تھے. 313 کو 1000 پہ مسلط کیا, اور اسی احد کے میدان کے اندر جب صحابہ سے نافرمانی ہوتی ہے تو دشمنوں کو مسلمانوں کے اوپر مسلط کر دیا. تو کتنی نافرمانیاں ہم کر رہے ہیں, ہماری بچے کتنی نافرمانیاں کر رہی ہے. پھر سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کا مستقبل کیسے ہونا چاہیے؟ تابناک ہونا چاہیے. میرے بھائیو بہت ساری باتیں ہیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی, بہت اہم باتیں ہیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی. اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ اور کیا کرنا ہے؟ ابو داؤد کی روایت ہے, ایک اور روایت آپ یہ نقل کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ 1-2 اہم باتیں بتاؤں گا, اپنی باتوں ختم کروں گا انشاءاللہ. نبی پاک بیان فرماتے ہیں ان الدنیا حلوۃ خضرۃ, ان الدنیا حلوۃ خضرۃ, بے شک دنیا بڑی شیرین و شاداب ہے. ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم
فیہا، اللہ رب العزت تم کو دنیا کے اندر کیا بنائے گا؟ خلیفہ بنائے گا، آپ کو خلیفہ بنایا جائے گا میرے کو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مال عطا کرے گا، رعب و دبدبہ عطا کرے گا، ہر چیز آپ کو عطا کرے گا۔ ہر چیز عطا کرنے کے بعد اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، خبردار دنیا کی محبت، دنیا داری اور دنیا کے اندر عورتوں کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ کس سے محفوظ رکھے؟ ایک دنیا داری سے، اور نمبر 2 حدیث کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ آپ کو رعب و دبدبہ عطا کرے گا، اللہ آپ کو مال عطا کرے گا، اللہ آپ کو ہر نعمت عطا کرے گا، سب چیزیں آپ کے پاس آنے کے باوجود دنیا کے دروازے اور عورتوں کا فتنہ آپ کے پاس رکھے گا۔ فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ آپ کو ان چیزیں عطا کر کے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ دنیا کے اندر کیسے عمل کریں گے، کیسے عمل کریں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، اور دنیا کے اندر سب سے پہلا جو فتنہ آیا تھا وہ کس کے اندر آیا تھا؟ بنی اسرائیل کے اندر عورتوں کا فتنہ آیا تھا میرے بھائی، عورتوں کا فتنہ آیا تھا۔ وہ فتنہ کیا تھا معلوم آپ کو؟ آپ جا کے احادیث کا مطالعہ کریں گے، آپ کو معلوم ہوگا اللہ نے اس واقعے کا ذکر سورہ اعراف کے اندر بھی کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے جو مسلمان تھے، اللہ کو راضی کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، جب وہ جہاد کرنے کے لیے یہودیوں سے، اس زمانے کے کافروں سے آتے، لڑنے کے لیے آتے، تو کیا ہوتا؟ مسلمان جیت جاتے مسلمان۔ کافر جو تھے تعداد میں زیادہ ہوا کرتے تھے اور ان کی انا کا مسئلہ تھا۔ اتنی مرتبہ ہم ان سے جنگ کرتے گئے، موسیٰ کی جماعت مٹھی بھر جماعت ہوتی ہے اور پھر بھی جیت جاتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر ایک بہت بڑا اللہ کا ولی تھا، مستجاب الدعوات تھا، یعنی وہ جو بھی دعا اور بد دعا کر دے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر دیا کرتا تھا۔ وہ کافر جو ہے اس آدمی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ دیکھو ہم جتنی مرتبہ لڑتے ہیں موسیٰ کی قوم سے ہار جاتے ہیں، لہٰذا ہم آپ کو پیسہ دیں گے، ہم آپ کو مال دیں گے، ہم آپ کو عورتیں عطا کریں گے، کیا کریں آپ؟ موسیٰ کے لیے بد دعا کریں کہ وہ ہار جائے اور ہم کیا ہو جائے؟ جیت جائے۔ ہمارا ناک کا مسئلہ ہے، کتنی مرتبہ لڑتے ہیں تو ہار جاتے ہیں، بس ایک مرتبہ ہم موسیٰ کی قوم کو ہارنا چاہتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا کہ میں ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا، وہ اللہ کا بہت بڑا نیک آدمی ہے۔ بعض روایتیں میں یہ بھی ملتی ہے کہ اس کی بیوی نے کہا کہ بس بد دعا کر دے، مال لے لے، بد دعا کر دے، تیرا کیا جائے گا، مال تو مل جائے گا۔ تو لہٰذا کئی مرتبہ منانے کے بعد جو ہے وہ آدمی راضی ہوا اللہ کے نبی موسیٰ کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے۔ اب غور کریں، اس نے ہاتھ اٹھایا، اللہ سے بد دعا کرنا چاہتا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار موسیٰ کی قوم کو ہرا دے، بولنا چاہتا ہے۔ اللہ نے اس کی زبان کو روک لیا اور پلٹ دیا۔ کیا دعا کرتا ہے؟ اے میرے پروردگار موسیٰ کی قوم کو جتا دے، جب بھی جنگ ہونے والی ہے موسیٰ کی قوم کو جتا دے۔ لوگوں نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ بد دعا کرو، آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ کی طرف سے ہے، میری زبان پلٹ رہی ہے، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا۔ اب غور کریں میرے بھائیوں، جب یہ لوگ واپس جانے لگے مایوس ہو کر، اس نے بلا کر ایک نسخہ بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ ایک نسخہ بیان کیا۔ جتنے یہاں پر نوجوان ہیں تھوڑا وہ دیکھ لیں، نوجوان یا اس کے علاوہ جتنے لوگ جو موبائل یوز کر رہے ہیں نا، موبائل کون جو موبائل یوز کر رہے ہیں وہ لوگ دیکھ لیں، چاہے خواتین میں ہو یا مردوں میں ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں کیسے نکل جاتی ہیں۔ اس نے کہا کہ ایک نسخہ بتاتا ہوں، اس پہ عمل کرنا۔ کہا کیا نسخہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ بات اصل یہ ہے کہ جب جنگ کے میدان میں جب دونوں گروہ، یہ مسلمان یہ آپ لوگ یہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے نا، کرنا یہ ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو کیا کریں؟ آپ اپنی بچیوں کو آدھے آدھے کپڑے پہنا کر بناؤ سنگار کر کے جہاد کے میدان میں لے کر جائیں۔ یہ لوگ وہ نسخہ لے کر آئے، اپنی تمام بچیوں کو جمع کیا، اور اس زمانے کا خود بادشاہ اپنی خوبصورت بیٹی سے کہتا ہے کہ اے میری بیٹی، تیرا کام صرف اور صرف موسیٰ کو بہکانا ہے، اپنے چنگل میں اسے پھنسانا ہے۔ یہ اگر مسلمان قوم عورتوں کے فتنوں میں پڑ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکتیں ان سے اڑ جائے گی۔ تمام پلاننگ کے مطابق تمام دوشیزاؤں کو، لڑکیوں کو تیار کیا گیا اور آدھے آدھے کپڑے پہنا کر
وہاں پہ کھڑا کر دیا گیا. جنگ کے میدان میں آئے, لڑنے سے پہلے مجاہدین صاحب, اس زمانے کے صحابہ وہاں پہ کھڑے ہوئے اور یہاں پر وہ کھڑے ہوئے, اور جنگ شروع ہونے سے پہلے بادشاہ اشارہ کرتا ہے تو وہاں سے تمام برہنہ عورتیں, ادننگی عورتیں چلتے ہوئے صحابہ اس زمانے کے, اس نبی کے مسلمانوں کے پاس آ کر وہ عورتیں کہتی ہیں, اے مجاہدین, اے اللہ کو ماننے والے, تم جہاد کرتے ہو, تم مقابلہ کرتے ہو, جنگ میں جیت جاتے ہو, وہ آپ کے لیے بائیں ہاتھ کا کام ہے, لہٰذا اب آؤ ہمارے سے کیا کریں, منہ کالا کر لیں, آؤ ہم سے زنا کر لیں, آؤ ہم سے زنا کر لیں. یہ ادننگی عورتیں مجاہدین کے پاس جا کر ان کو ورغلا رہی تھی, اور علماء کرام نے یہ بات نقل کی, روایتوں کے اندر آتا ہے اس دور کے مسلمانوں نے آن اسپاٹ جہاد کے میدان میں لباس اور جنگی لباس کو اتار کر زنا کرنا شروع کر دیا. اللہ کی رحمت ان سے اٹھ گئی, کافر آ کر ان کو اپنی بچیوں سے نکال کے کاٹ رہے تھے. فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ. اللہ کے نبی کہتے ہیں, اے صحابہ کرام کی جماعت, اے قیامت کی صبح تک آنے والے مسلمانوں, جب بھی یہ مسلمان قوم عورتوں کے فتنوں میں ملوث ہو جائے گی, عورتوں کو برہنہ طور پر دیکھے گی, اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں ان سے اڑ جائے گی, اور دشمن ان کے اوپر کیا ہو جائیں گے, مسلط ہو جائیں گے. آج ایک نوجوان لگا ہوا ہے, اور یہ فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے, یہ کیا ہے, یہ نشہ بن چکا ہے. ایک مرتبہ کھولا تو آدھے گھنٹے تک فرصت, ہلتا ہی نہیں وہاں پر سے, اور برہنہ عورتوں کے نظارے, اور ہماری بہن بیٹیاں وہی نظارے کرتے رہتی ہے. اب بتائیے اللہ کی رحمت برکتیں کہاں سے آئے گی. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں, فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ. کرنا کیا ہے میرے بھائیوں, ان گناہوں سے معافی مانگے, اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آئے, اور کیا کریں, آخری کام کیا کریں, دعوتی کام کریں. کریں گے انشاءاللہ دعوتی کام, ایک اللہ کی طرف بلانا ہے, بلائیں گے انشاءاللہ. اور کیسے بلائیں گے, اپنے بچوں کو تیار کریں, اپنی بچیوں کو تیار کریں, اسلامی تعلیمات ان کو دیں, اور اپنی بچیوں کے اندر صحابہ اور صحابیات کا جذبہ پیدا کریں. ماں باپ اپنی بچیوں کے سامنے یہ پیش کریں, بیٹا تیری جو زندگی ہے نا وہ کس کی ہے, کس کی دی ہوئی امانت ہے, اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. تیرا زیور تیری عزت ہے, تیرا پردہ تیری عزت ہے. سب سے اوپر تیرے اوپر جو ہے کیا ہے, وہ پردہ ہے میرے بھائی. اپنے بچیوں کو تیار کریں. یا آج جو بچیاں بے پردہ ہو کر گھوم رہی ہے, اور ماں باپ کیا دیوس بن چکے ہیں, کیا بن چکے ہیں, دیوس بن چکے ہیں. دیوس کون ہے, یہ جہنم میں کبھی نہیں, جنت میں کبھی نہیں جائیں گا یہ لوگ. بچی کسی سے اور سے بات کر رہی ہے, ماں باپ دیکھ رہے ہیں, کسی اور سے بات کر رہی ہے, بھائی بیٹھ کے دیکھ رہا ہے, شوہر بیٹھ کے اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہے کہ کسی پرائے مرد سے بات کر رہی ہے, اور یہ دیوس بن چکا ہے. کون ہے, کس سے بات کر رہی ہے, خالہ کا بیٹا ہے, ماموں کا بیٹا ہے, چاچا کا بیٹا ہے, ارے اپنا دوست ہے. اور بعض ایسے دیوس بھی ہے, بہن کا نکاح ہے, اپنے تمام دوستوں کو لا کر فوٹو کھنچوا رہا ہے شادی کے موقع پر. غور کریں میرے بھائیوں, کہاں تک مسلمان چلے گئے ہیں, اور سوچتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر آئے گی. میرے بھائیوں دعوتی کام کریں, اپنی بچیوں کو تیار کریں, اپنے بچوں کو تیار کریں, دینی کام کے لیے تیار کریں. اور صحابہ اکرام میں حضرت مصعب بن عمیر کو, یہ صحابہ رسول نوجوان تھے, نوجوان جو ہے اس صحابہ رسول کو فالو کریں میرے بھائیوں. ان کا ایک زمانہ تھا, بڑے مالدار, بڑے خوبصورت یہ صحابہ رسول تھے. آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا ان کے زندگی کے دونوں پہلو ہیں. ایک زمانے میں بڑے ناز و نعیم میں پلنے والے یہ صحابہ رسول تھے, اور بڑی خوبصورت یہ صحابہ رسول تھے. اور جب بھی مکہ کے اندر چلتے تو تمام کے تمام مکہ والے ان کو دیکھ کے رشک کیا کرتے تھے, کیا ناز و نعام ہے, کیا اس کا لباس ہے, کیا خوبصورتی ہے, اس کا جو, اس کے جو بالوں کا جو انداز ہے. کئی مرتبہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بالوں کی تعریف کی ہے, ہیئر اسٹائل کی تعریف کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بڑے ٹپ ٹاپ بن کے چلا کرتے تھے. لیکن صحابہ اکرام نے وہ دور بھی دیکھا. صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا, ماں نے ان کا سارا مال چھین لیا اور ان کو برہنہ کر کے گھر سے باہر نکال دیا.
پھٹی ٹاٹ کپڑے دو ٹاٹ کے کپڑے لے کر اپنی شرمگاہ کو چھپا کر وہی مکہ کی گلیوں کے اندر اپنے گردن کو نیچے جھکائے ہوئے چلتے ہوئے اللہ کے نبی کے مجلس میں آ رہے ہیں، اور سارے کے سارے مکہ والے دیکھ رہے ہیں، ہائے اللہ، یہ مصعب بن عمیر، یہ وہی نوجوان ہے، یہ وہی نوجوان ہے۔ سارے لوگ حیران ہیں، یہ مصعب بن عمیر ہے۔ اور مصعب بن عمیر اسلام کی نعمت لے کر اپنے نگاہوں کو نیچے، آنکھوں سے آنسو، اللہ کے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ غور کریں میرے بھائیوں، نبی پاک اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں مجلس کے اندر، صحابہ رسول کو دور سے دیکھ لیا، اور صحابہ کرام نے مصعب بن عمیر کی حیرت کو دیکھا تو چیخ پڑے، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مصعب رسول آ کر کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں نے اسلام قبول کیا ہے اور اسلام کے لیے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ صحابہ کرام نے لباس اڑایا اور اس صحابی رسول کو دین کی تعلیم دے کر دائی بنا کر مدینہ بھیجا۔ اکیلا یہ صحابی دین کا دائی بن کر وہاں پہ چلا گیا اور دینی کام کیا میرے بھائیوں۔ اس کے بعد میدان احد میں آیا، جہاد کے میدان میں یہ صحابی رسول آئے، اور ایمان کیسا، اللہ ہم تمام کو صحابہ کی طرح ایمان عطا فرمائے، صحابہ کی طرح اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مجلس تھی، مجلس کی ایک خاصیت تھی۔ کیا خاصیت تھی معلوم آپ کو؟ قرآن ایک سبجیکٹ، نبی کی صحبت، بس اتنا ہے۔ جو بھی اللہ کے نبی کے پاس بیٹھ کے علم حاصل کیا وہ ہر میدان کا سپہ سالار بنا۔ اس صحابی کو اٹھا کر علم کے میدان میں لاؤ، اس سے بڑا معلم کوئی نہیں۔ اسی صحابی کو اٹھا کر دعوتی میدان میں لے کر آؤ، اس سے بڑا دائی کوئی نہیں۔ پھر اسی صحابی کو اٹھا کر جہاد کے میدان میں لے کر آؤ، اس سے بڑا مجاہد کوئی بھی نہیں۔ مصعب بن عمیر وقت کے بڑے دائی، وقت کے معلم، جب جہاد کے میدان میں آتے ہیں جھنڈا لے کر اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق میدان احد کے اندر ٹھہر جاتے ہیں۔ ایسا واقعہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس صحابہ رسول کی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوتی کام میرے بھائیوں، نبی اور صحابہ کرام کا جو کام ہے بڑا اہم کام ہے۔ کیا ہوا؟ جنگ چلنے لگی اور کافر یہاں وہاں سے تلواریں مارنے لگے، تیرے برسانے لگے، اور یہ صحابہ رسول جو ہے جھنڈا اپنی ہاتھ میں پکڑے ہوئے، ایک کافر آ کر ان کے سیدھے ہاتھ کو مارتا ہے، ہاتھ کٹ کے نیچے گر گیا، دائیں ہاتھ سے پکڑ لیا، اور کیا آیت بیان فرماتے ہیں؟ وما محمد الا رسول، ہاتھ کٹ کے نیچے گر گیا۔ آیت کریمہ نکلتی ہے وما محمد الا رسول۔ ایک کافر آ کر دوسرا ہاتھ کٹ کر دیا، دوسرا ہاتھ نیچے گر گیا، جھنڈا نیچے گرتا ہے، کٹے ہوئے ہاتھ سے دائرہ بنا کر پکڑ لیا، وما محمد الا رسول۔ جب تک جان باقی ہے اس وقت تک یہ میدان جہاد میں جھنڈا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد ایک اور کافر آگے بڑھا اور تیر لے کر ان کے سینے میں ایسا مارا جس کی بنا پر یہ صحابہ رسول انتقال فرما گئے اور نیچے گر گئے۔ اس صحابہ رسول کو اٹھایا گیا، کفنانے کا معاملہ آیا تو صحابہ کرام نے عجیب دکھد واقعہ بیان فرمایا ہے۔ صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ ایک زمانہ ایسا تھا سب سے بڑا مالدار جب مرنے کے لیے آیا، کفن ڈالتے ہیں تو کفن کم پڑ رہا ہے۔ کفن کیا پڑ رہا ہے؟ کم پڑ رہا ہے۔ سر چھپاتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر چھپاتے ہیں تو سر کھل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو بلایا گیا، نبی پاک جب ان کے پاس آتے ہیں، صحابہ کرام کو اٹھایا گیا تو وہ صحابہ رسول پڑے ہوئے، دو ہاتھ کٹے ہوئے اور سینے سے خون نکل رہا ہے، جو زلفیں تھی چہرے پہ پڑی ہوئی، اللہ کے نبی نے دیکھا، ان کی حالت کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو آئے اور آنے کے بعد یہ الفاظ بیان کیے، اے مصعب بن عمیر لقد رأیتک بمکہ وما ارق حلۃ ولا احسن لمۃ منک۔ اے مصعب بن عمیر، میں نے مکہ میں بھی دیکھا ہے، آپ سے بڑھ کر لباس پہننے والا، ٹپ ٹاپ سے رہنے والا اور آپ سے بہتر ہیئر اسٹائل والا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور آج کیا دیکھ رہا ہوں، ایک زمانہ وہ تھا اور اسلام تو نے قبول کیا، اور اب دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ایک چادر بھی نصیب نہیں ہو رہی ہے کفن کے لیے۔ پھر دفنایا گیا،
علماء اکرام نے بڑی اہم بات یہاں پر نقل کی ہے، صحابہ اکرام میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ صحابہ اکرام نے دین کے لیے ساری دنیا کو لات مار دیا اور ہم نے دنیا کے لیے دین کو چھوڑ دیا. بس یہی فرق ہے ہم میں اور صحابہ اکرام میں. 2 کوڑی کی نوکریوں کے لیے ہم اپنی بچوں کو کھڑا دے رہے ہیں، بے پردہ گھما رہے ہیں، بے پردہ کھڑا کر رہے ہیں. کیا ہماری بچی پائلٹ بنیں گی؟ پائلٹ بنیں گے؟ آپ کی بچی بنائیں گے پائلٹ؟ جہاز اڑانا عورتوں کا کام ہے. انجینئر بنے گی، عورتوں کا کام ہے. یہ غور کریں میرے بھائیوں. ہاں جو شعبے ہیں کام کرنے کے، ڈاکٹر کا شعبہ ہے، یہاں پر کمی ہے خواتین کی، یہاں اپنی بچیوں کو ڈالے. عجیب و غریب معاملہ ہے. میری بچی وہ بنے گی، IAS آفیسر بنے گی. عورتوں کا کام ہے مجرموں کو پکڑنا. غور کریں میرے بھائیوں، آپ کہاں جا رہے ہیں مسلمان اور کیا تعلیم دے رہے اپنے بچوں کو؟ میرے بھائیوں یہی ہماری ضرورت ہے کہ ہم سوچیں اپنے بچوں اور بچوں کو کہاں پر بھیجیں. اور آخری بات یہی ہے کہ نوجوان جو ہے کس سے جڑے؟ آج دین سے جڑنے کے لیے ضروری ہے کہ علماء سے کیا کرے؟ جڑے. آج نوجوان جذباتی ہو گئے ہیں، کوئی معاملہ دیکھ رہے ہیں تو روڈ پہ باہر نکل جا رہے ہیں. ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم فلاں کریں گے، ہم حکومت کو بدلا دیں گے، ہم وہ کریں گے. میرے بھائیوں جب تک آپ علماء اکرام سے نہیں جڑیں گے تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. منہ سے نہیں نکلی ہے، منہ سے باہر، منہ سے نہیں نکلی ہے. تخت و تاج کو پلٹنے چلے ہیں نوجوان آج کے. علماء اکرام ان سے ڈبل عمر کے ہیں، ٹبل عمر کے ہیں، اپنے جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی حکم نہیں ہے ان کے پاس، پہل نہیں کر رہے ہیں. یہ نوجوان آگے نہیں کر رہے ہیں. حالات آئیں گے، ہر اعتبار سے حالات آئیں گے، لیکن نوجوانوں کو ضرورت ہے کس سے جڑے؟ دین سے اور اپنے اللہ سے. دعا اللہ تعالیٰ ہم تمام اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.